الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہماری زندگی کے اندر کچھ خاص اوقات، کچھ خاص ایونٹس، کچھ خاص سیزنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہم بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، اور بھرپور طریقے سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچوں کی شادی کا معاملہ ہو، اس کا انتظار بھی ہوتا ہے، پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور بھرپور طریقے سے اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کسی بچے کی ولادت کا انتظار ہو تو اس کے لیے بھی بھرپور انتظار بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، دعائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اہتمام بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ بچوں میں سے کسی کی گریجویشن ہو رہی ہے، کسی کو کوئی اعلیٰ ڈگری مل رہی ہے، کسی کو کوئی اعلیٰ قسم کی پوسٹ مل رہی ہے، جاب مل رہی ہے، کوئی اچھے قسم کا بزنس سیٹ اپ ہو رہا ہے، تو ان تمام مواقع کا ایک خاص انتظار بھی ہوتا ہے، اور انسان اس کے لیے ایک اہتمام بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو دینی معاملات ہیں اس کے حوالے سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کے لیے کچھ نفحات، کچھ خاص اس کی طرف سے برکات اور رحمت و کرم کے معاملات ہوا کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک اہم ترین سیزن، ایک اہم ترین برکتوں والا مہینہ وہ ذی الحج کا مہینہ جو عنقریب جس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے اندر 14-15 دن باقی رہ گئے، تو بڑا اچھا یہ ہو کہ ہم ابھی سے اس کے حوالے سے بھی پلاننگ کر لیں، اور خاص طور پہ اس کی جو پہلے 10 دن ہیں اس کے حوالے سے بھرپور طریقے سے اگر پلاننگ کر لی جائے تو یقیناً اللہ رب العزت کا فضل و کرم بھی انسان کے شامل حال ہوتا ہے، اور پھر انسان زیادہ سے زیادہ ان بابرکت لمحات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12، کہ اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تقسیم، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ قرآن حکیم کا ایسا خوبصورت اعجاز ہے، اور یہ قرآن حکیم کا ایسا خوبصورت معجزہ ہے کہ جس کی مثال لائے نہیں ملتی۔ اور وہ یہ کیا معجزہ ہے کہ عربی لغت کے اندر مہینے کو شہر کہا جاتا ہے، اور مہینے کتنے ہیں؟ 12، اور قرآن حکیم کے اندر یہ جو لفظ شہر ہے، الشہر یا شہر یا شہرن یا الشہر، یہ لفظ 12 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا ہے۔ مختلف مقامات پہ اس کو ذکر کیا گیا، جیسے الشہر الحرام بالشہر الحرام، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر وہاں پہ اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی طرح ایک چوتھے مقام یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، پانچواں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، وہاں پر بھی شہرا کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ اسی طرح سے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شہر، اور اس کے ساتھ پھر وَرَوَاحُهَا شہر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جہاں پہ تذکرہ کیا تو وہاں پر بھی یہ لفظ شہر 2 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ پھر اسی طرح ماں کے حوالے سے اس کی جو ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کے اس پورے پیریڈ کا ذکر کیا کہ کس طرح سے اسے اتنے مہینے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اسے اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو 8واں مقام ہے وہاں پر سورہ قدر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہاں پر بھی شہر کا لفظ اس معنی کے اندر استعمال ہوا کہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے رات اور دن عطا فرمائے ہیں ان میں سے یہ جو لیلۃ القدر ہے، جو رات ہے قدر والی، اس کی کتنی فضیلت ہے کہ خیر من الف شہر۔ اور اسی طرح سے پھر جو 11واں ہے وہ ہے کہ جعل اللہ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، وہاں پر بیت حرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ اللہ رب العزت نے شہر حرام کا بھی تذکرہ کر دیا، حرمت والے مہینے کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر پھر ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، تو اس طرح سے
ایک اور مقام پہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس کا میں نے ذکر کیا، تو یہ 12 مرتبہ لفظ شہر الشہر یہ قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا، جس کا مطلب ہے مہینہ، اور سال کے 12 مہینے، تو یہ لفظ بھی قرآن حکیم کے اندر 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہاں پہ کوئی کیلکولیٹر لے کے تو نہیں کوئی بیٹھا ہوا تھا کہ یہ ایک ایک لفظ ہم نے یہاں پر اس کو ایڈ کرنا، جیسے کچھ لوگ اس وقت یہ کہتے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود سے قرآن حکیم کو گھڑ کے لے آتے ہیں، قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، کہ آپ ارشاد فرما دیجئے اگر یہ میں نے خود سے گھڑ کے لائے تو فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو تم بھی کچھ اس کی مثل گھڑ کے لے آؤ۔ مگر کون ہے کہ جو اتنے اعجاز کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس قرآن حکیم کو نازل فرما کر اللہ رب العزت نے وہ جتنے بھی اہل عرب جو اس پہ اعتراض کرنے والے تھے ان کی زبانوں کو بند کر کے رکھ دیا، تب بھی کوئی اس کی مثل نہ لا سکا، اور قیامت تک بھی کوئی اس کی مثل نہ لا سکے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ تمام مہینے کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، ان 12 مہینوں میں سے پھر 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ حرمت عطا فرمائی۔ اچھا، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، وہ اپنے اس تخلیق میں سے، اپنی ساری کائنات میں سے، تمام مخلوق میں سے کچھ چیزوں کو، کچھ اوقات کو، کچھ لمحات کو، کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ لوگوں کو دیگر لوگوں پر فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات میں سے 4 دنوں کو، اور اسی طرح سے 4 مہینوں کو، اور پھر 4 خواتین کو تمام دیگر خواتین پر، دیگر مہینوں پر، دیگر دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے 4 قوموں کے 4 اہم ترین ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جنت میں پہلے داخل فرمائے گا ان کی قوموں میں سے، اور اسی طرح فرمایا 4 وہ لوگ ہیں کہ جو جنت جن کی مشتاق ہے، جو اعمال صالحہ کر کے، جو ایمان اور دین کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کر چکے کہ جنت ان کے مشتاق ہے۔ اچھا، یہ کون کون سے؟ جو 4 دن جس کا تذکرہ کیا گیا، اس میں سے ایک تو جمعہ کا دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے دنوں میں سے، تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، اور اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے، لہٰذا جمعے کا دن خاص اہتمام کیا جائے اور اس دن کی برکات زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح دوسرا فرمایا کہ یوم عرفہ ہے، یہ 9 ذی الحج کا وہ عظیم دن کہ جس دن اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کی بخش و مغفرت فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ جو میدان عرفات کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اپنے فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے، اور فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کہا تھا کہ وہ تو زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا کریں گے، یا دیکھو یہ میرے بندے، یہ غبار آلود، ان کے جسم بال بکھرے ہوئے، یہ یہاں پہ جمع ہیں، اور کس خاطر جمع ہیں؟ میری رضا کی خاطر۔ تو اللہ رب العزت اس روز بہت سارے لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور اس کی خاص کرم اور فضل کی بارشیں اپنے بندوں پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تیسرا دن فرمایا کہ یوم النحر کا، قربانی کا دن، فرمایا کہ جو شخص قربانی کے دن جب قربانی کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی اس قربانی کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس کی بخش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اس دن سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو یوم النحر، یہ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سے، حتیٰ کہ یوم عرفہ اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس روایت کے مطابق جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے کہ فرمایا کہ یوم النحر یہ سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں باعث برکت ہے اور باعث فضیلت ہے۔ تو قربانی کا دن یہ تیسرا دن ہے، جس ان 4 دنوں کا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جن کا ذکر کیا، اور ان میں سے چوتھا فرمایا کہ عید الفطر کا دن ہے، کہ وہ دن ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایک طرح سے مزدوری کرنے کے بعد ان کا انعام عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یوم الجائزہ، لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، اور پھر اگلے دن جب عید کے دن لوگ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مساجد کے اندر جمع ہوتے ہیں، تکبیرات بلند کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کی بخش و مغفرت فرما رہا ہوتا ہے۔ تو تمام دنوں میں سے یہ 4 دن خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ پھر اسی طرح سے فرمایا کہ جو 4 خواتین ہیں ان کو دیگر تمام خواتین پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام، جن کا
اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح سے ان کی والدہ نے منت مانی تھی بیٹا ہونے کی کہ بیٹا ہوگا تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، پھر بیٹی ہوئی تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ رب العزت نے انہیں قبول کیا اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پرورش ہوتی رہی۔ پھر اسی کمرے کے اندر جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھیں وہاں پر بن موسم کے پھل انہیں مل رہے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ بتاتی ہیں کہ من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت ہے کہ جو یرزقہ من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اسباب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ ارادہ کر لے تو پھر تمام دنیا مخالف ہی کیوں نہ ہو، تمام تر اسباب مخالفت پہ ہی کمر بستہ کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت راستے نکال لیا کرتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اور پھر آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے، ان کی عظمت کا تذکرہ وہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی ولادت کا واقعہ، اللہ رب العزت نے اسے قرآن حکیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ دوسری خاتون جن کو دیگر تمام خواتین پہ فضیلت شرف حاصل ہے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام، جو کہ فرعون کی بیوی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا شخص کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کی تلقین کرتا ہے، اور انہیں کہتا ہے الیس لی ملک مصر، کہ کیا یہ ملک مصر، یہ یہاں کی بادشاہت، وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں یہ ساری میری ملکیت نہیں ہے، یہ تمام تر ملک، یہ خوبصورتی، یہ نہریں، یہ باغات، یہ سبھی میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، تو میرے سامنے سجدہ ریز ہو، انا ربکم الاعلی۔ رب تعالیٰ اگرچہ وہ مہلت جب ختم فرماتا ہے تو اسی دریا کے اندر، اسی سمندر کے اندر اسے غرق کر کے رکھ دیتا ہے کہ جس کے اوپر قبضے کا وہ دعویٰ کیا کرتا تھا، اور جس کی بنیاد پر، جس کے بلبوتے پر وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اسی دریا، اسی سمندر کے اندر وہ غرق ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آلآن تبت، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اب آئی خیال، اب خیال آیا ہے کہ توبہ کرنا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی میں رہے اور زمین کے اندر فساد بپا کرتے رہے۔ تو ایسا ظالم و جابر شخص اس کے گھر کے اندر آپ موجود ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اپنے رب کے ساتھ قائم اور جڑے ہوئے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر طرح کی قربانی دی، آپ کو ستایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، اور بالآخر آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا، مگر آپ نے کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنی جان دے دی، اور اللہ رب العزت سے یوں دعا کرتے کرتے کہ رب ابنی لی بیتا عندک فی الجنہ، اے الہ العالمین جنت کے اندر اپنا قرب، اپنے جنت کے اندر مجھے گھر عطا فرمانا۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے جاتی ہیں، اور وہ جتنی بھی تکالیف آپ نے سہی، اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر جو افضل ترین خواتین ہیں ان میں آپ کا بھی پھر شمار ہوتا ہے۔ تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جنہوں نے اپنے بزنس، اپنے کاروبار، اپنے مال و متاع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں اور فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو سارے کے سارے آپ کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اپنی دولت کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انہی کے اندر شمار ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چوتھی جو خاتون ہیں عظیم ترین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ عظیم بیٹی کہ جن کے آنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کا ماتھا چوم کے ان کا استقبال فرمایا کرتے، انہیں اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے، اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی سی دنیا کے اندر کہ جنتی عورتوں کے آپ سردار ہوں گے، وہ عظیم خاتون کے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی کہ وہ حسنین کریمین ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے سے محفوظ رکھا، اور اس کے حکم اور اس کے فرمان سے کسی قسم کی روگردانی کا خیال تک بھی ان کے ذہن و گمان میں نہ آیا۔ تو
تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 عظیم خواتین میں سے۔ اسی طرح سے پھر کہا کہ وہ جو 4 مختلف قوموں کے لوگ کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ رب العزت انہیں پہلے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، میں سے فرمایا عربوں میں سے، مردوں میں سے، بڑوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل فارس میں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل روم میں سے حضرت صہیب رومی علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل حبشہ میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 4 مختلف قوموں کے لوگ کہ جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کے اندر سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ 4 کہ جنت جن کی مشتاق ہے، ان میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام بھی قبول کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا بھائی قرار دیتے ہیں، اور جن کے مختلف فضائل، جن کو مختلف عظمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل ہیں، جن کی عظمت کا ایک عالم یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے انہیں دیکھتے چلے جا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ والد گرامی آپ مجلس میں بیٹھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہیں دیکھنے پر بھی اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ تو جب آج کل کے دور کے اندر بھی کوئی ایسی نیک ہستی ہو کہ جس کے پاس بیٹھ کر، جس کی بات سن کر دل کے اندر اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو اس کے پاس بیٹھنے، اس کی بات سننے اور اس پہ عمل کرنے کا بھی ایک اجر ہو، تو وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنے دین اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہوا تھا، یقیناً اللہ رب العزت انہیں خاص مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ پورا خاندان ہے جس کو آل یاسر کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشکلات کو بالکل آغاز اسلام کے اندر جب ان کو ستایا جاتا، ان کی پوری فیملی کو تکالیف کے اندر مبتلا کیا جاتا، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے اللہم ارحم آل یاسر، اے الہ العالمین ان کے حال پہ رحم فرما۔ تو یہ ہر طرح کی قربانیاں دے کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھاتے رہے، فرمایا جنت ان کے مشتاق ہوگی، اور اسی طرح سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت ان کے بھی مشتاق ہوگی۔ تو اور پھر اس کے علاوہ جو 4 مہینے جن کا تذکرہ کیا کہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جو ان 12 مہینوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے خاص ایک فضل اور شرف عطا فرمایا ہے، حرمت والا بنا دیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ منہا اربعۃ حرم، وہ کون کون سے؟ وہ رجب ہے، وہ ذی القعد ہے، وہ ذی الحج ہے، اور وہ محرم ہے۔ تو ابھی ہم ذی القعد کے اندر موجود ہیں، اور آدھے سے زیادہ تقریباً یہ گزر چکا، اس کا سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو چکا ہے، اور آگے پھر ذی الحج کا آغاز ہو جائے گا۔ اور یہ جو ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی اس قدر فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر اس کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر۔ ہم بطور مسلمان ہونے کے ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کسی اور چیز کی قسم کھائیں، ہمیں جب بھی قسم کھانی ہے اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کے نام کی، باللہ تاللہ۔ پہلے تو انسان کو قسم سے بچنا چاہیے، اور قسم کی ضرورت پڑے بھی تو اللہ کے اسم مبارک کی قسم۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اور قرآن حکیم کے اندر اس قسم کا ذکر فرماتا ہے تو یہ اس چیز کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اکثر مفسرین کے مطابق اور جمہور سلف کے مطابق یہاں پہ ولیال عشر، ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحج کی یہ 10 راتیں اور 10 دن مراد ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح سے قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ ایام معدودات کے اندر، ایام معلومات کے اندر، خاص دنوں کے اندر۔ تو ان میں یہ جو خاص دن ہیں، جو مخصوص چند دن ہیں جن کا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا، تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے بھی مراد یہ ایام ذی الحج ہیں۔ یہ 10 دن ان کی خاص فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام، سال کے تمام دنوں میں سے اور کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ العمل الصالح احب فیہن الی اللہ، کہ ان دنوں سے زیادہ کسی اور دن کے اندر اللہ رب العزت کو سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ
ان دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ کو محبوب ہوا کرتا ہے۔ سال کے مختلف دن ہیں، ان کی اپنی اپنی عظمت ہے، اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن ان خاص 10 دنوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ما من ایام، سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کو محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ، سوائے اس کے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے جائے اور اپنی جان اپنا مال سب کچھ لٹا کے واپس آ جائے۔ گویا اگر جہاد کے لیے گیا، وہ سال بھر جہاد کرتا رہا اور اپنی قربانی وقت کی صلاحیتوں کی دیتا رہا، واپس آ گیا، تو یہ جو اس 10 دنوں کے اندر جس نے جو اعمال کیے ہیں اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، اعمال صالحہ کی کثرت کے ساتھ، اس کو پھر بھی زیادہ اجر حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں کہ کس قدر زیادہ ان دنوں کی اہمیت ہے، کس قدر زیادہ ان دنوں کی فضیلت ہے۔ لہٰذا ان دنوں کا خاص اہتمام کرتے ہوئے ہمیں، جیسے ہم دیگر دنوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب ہمیں کسی دن کی فضیلت، اس کی اہمیت کا علم ہوتا ہے تو ہم پہلے سے انسان اس کی تیاری کرتا ہے، تو اسی طرح سے ان دنوں کے لیے بھی اگر ہم اہتمام کریں تو یہ یقیناً ہمارے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ اب کس طرح سے اس کا اہتمام کیا جائے اور کیا کچھ اعمال اس کے اندر اس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے، اس کے حوالے سے بھی میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے۔ ان دنوں کی فضیلت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ یہ پانچوں کے پانچوں بنیادی ارکان سال کے دیگر دنوں کے اندر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ رمضان و مبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر 4 جمع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ ظاہر شہادت تو کسی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن نفلی روزہ وہ تو آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، لیکن جو فرضی روزہ ہے وہ تو صرف رمضان کے ساتھ ہی مخصوص ہوگا۔ لہٰذا یہ جو شہادت کا عمل ہے وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے نماز آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، آپ رمضان کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ چاروں چیزیں تو ہو سکتی ہیں، مگر حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی صاحب یہ کہیں کہ رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، بڑا برکت والا ہے، تو میں رمضان کے مہینے کے اندر حج بھی ادا کر لوں، وہیں پہ موجود ہوں تو حج بھی ادا کر کے چلا جاتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر آپ یہ دیگر عبادات تو کر سکتے ہیں، حج نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کے اندر یہ 5 عبادات جمع ہو سکتی ہیں۔ شہادت کسی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کسی بھی وقت آپ اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیجیے۔ اب نماز آپ نے ادا کرنی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ ان دنوں کے اندر باقی ہے، آپ زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی فضیلت ہے، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5واں رکن ہے، رکن اعظم حج، وہ بھی آپ انہی دنوں کے اندر کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی دن کے اندر اور دنوں کے اندر آپ حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی خاص فضیلت ہے ان ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی۔ اچھا، انہی 10 دنوں کے اندر سال کے جو 4 افضل ترین دن ہیں، وہ انہی 10 دنوں کے اندر اس میں سے 2 دن آ جاتے ہیں۔ ایک یوم عرفہ کا دن، وہ یوم عرفہ کا دن کہ جس دن اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اس کی رحمت بڑے جوبن پہ ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرمائی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اس دن دعا کی قبولیت کا دن ہوا کرتا ہے سال کے تمام دنوں میں سے، اس دن کو خاص طور پہ یہ فضل اور یہ شرف بھی حاصل ہے۔ پھر دوسرا فضیلت والا دن وہ یوم النحر، یعنی قربانی کا دن، کہ جس دن کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے، وہ جو خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس سے قبل ہی اس کی قربانی بھی قبول کر لی جاتی ہے، اس کی بخش و مغفرت کا بھی اہتمام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دن بھی انہی عشرہ ذی الحج کے ان پہلے 10 دنوں کے اندر یہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے مختلف حوالوں سے اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔